السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج اس لیکچر میں ہم جو لیبر کے ویریئنسز ہیں اور ایف او ایچ کے ویریئنسز ہیں وہ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے جو لیبر کے ویریئنسز ہیں ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں. پیج کتاب کا جو پیج وہ 577 ہے، ایگزامپل نمبر 13 ہے. اس کی مدد سے ہم لیبر ویریئنسز کو ڈسکس کریں گے. ایگزامپل نمبر 13 میں آپ دیکھیے گا کہ یہاں پر جو ہے کورس آف پاکستان لمیٹیڈ مینوفیکچرز اے پرٹیکولر پروڈکٹ دا اسٹینڈرڈ لیبر کاسٹ آف وچ از 120 per unit 120 per unit whose manufacture involves the following. اب دیکھیے گا کہ یہ ڈیٹا جو دیا گیا ہے پر یونٹ کا، یہ اسٹینڈرڈ ڈیٹا ہے، اسٹینڈرڈ ڈائریکٹ لیبر کاسٹ. ٹھیک ہے جی، 120 پر یونٹ ہے. ڈیٹیل اس کی دی گئی ہے کہ گریڈ آف ورکرز 2 ورکرز ہیں، اے اور بی ہے، آرز ہیں اور ریٹ ہے ان کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی اماؤنٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے ٹوٹل 50 آرز اسٹینڈرڈ آرز جو ہیں، اور جو کاسٹ ان کی 120 ہے، 120 روپیز ہے. تو یہ جو اسٹینڈرڈ دیا گیا ہے یہ ایک یونٹ کا دیا گیا ہے. جبکہ نیچے وہ دیکھے وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیورنگ اے پیریڈ 100 یونٹس آف دی پروڈکٹ ور پروڈیوسڈ the actual cost of which was as follows. تو جو ایکچوئل ڈیٹا ہے وہ 100 یونٹس کا ہے. ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے. اور ریکوائرمنٹ ہے لیبر کاسٹ ویریئنس ہے، اور لیبر ریٹ ویریئنس ہے، لیبر ایفیشنسی ویریئنس ہے، لیبر مکس ویریئنس ہے، اور پانچواں ہے یہ اس نے ڈیمانڈ نہیں کیا لیکن ہم کیلکولیٹ کریں گے لیبر ریوائزڈ ایفیشنسی ویریئنس، جیسے آپ لیبر یوزیج ویریئنس بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیبر ییلڈ ویریئنس، لیبر ییلڈ ویریئنس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد اس کے سلوشن میں ہم آتے ہیں. تو سب سے پہلے جو چیز آپ کیلکولیٹ کریں گے وہ یہ کہ آپ نے اسٹینڈرڈ ڈیٹا کو ایکچوئل کے مطابق کرنا ہے. آپ ایکچوئل کو اسٹینڈرڈ کے مطابق بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جو ایکچوئل آپ کا ڈیٹا دیا گیا ہے جو لیول اس کا ہے اسی لیول پہ آپ اسٹینڈرڈ ڈیٹا کو لے آئیں. تو چونکہ ایکچوئل ڈیٹا جو ہے 100 یونٹس پر دیا گیا ہے تو ہم نے اسٹینڈرڈ ڈیٹا بھی 100 یونٹس پر کر لیا. تو اسٹینڈرڈ کاسٹ فار 100 یونٹس جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آرز ہیں 10 سے ملٹیپلائی کر لیا آپ نے دونوں کو، 30 300 اور 200، تو یہ 5000 اور 12000. تو اب ہم شروع کرتے ہیں. لیبر کاسٹ ویریئنس یعنی جسے آپ اوور آل ویریئنس بھی کہتے ہیں، تو یہ ڈفرینس آئے گا اسٹینڈرڈ کاسٹ کا اور ایکچوئل کاسٹ کا. جس طرح فارمولا آپ نے میٹیریل ویریئنسز میں یوز کیا تھا کہ اسٹینڈرڈ کاسٹ انٹو اسٹینڈرڈ پرائس ہے، پھر ایکچوئل کوانٹٹی انٹو ایکچوئل پرائس ہے. تو یہاں تھوڑا سا چینج کریں گے. لیبر کی وجہ سے ہم اسٹینڈرڈ آرز کا لفظ یوز کریں. کوانٹٹی نہیں ہوتی، یہ آرز میں بیان ہوتا ہے، یہ جو لیبر جو لیبر ہے یہ. تو اس لیے پھر ہم کیا یوز کریں گے، ہم اسٹینڈرڈ آرز کہیں گے اور پرائس کی بجائے ریٹ کہہ لیں گے. یہ ریٹ پر آر اسٹینڈرڈ ریٹ. اسی طریقے سے ایکچوئل آرز اور ایکچوئل ریٹ چیز وہی ہے جو آلریڈی آپ نے ڈسکس کیا ہے میٹیریل ویریئنسز میں. تو یہ آپ کویشچن میں سے آپ ایزیلی دیکھ لیں گے کہ 12000 آپ نے دیکھا کہ اسٹینڈرڈ کاسٹ ہے، اور جو ایکچوئل کاسٹ ہے وہ 12400 ڈفرینس آ گیا 400. تو چونکہ آپ کی ایکچوئل کاسٹ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو اسٹینڈرڈ، تو یہ آپ کا جو آنسر ہے یہ انفیوریبل لیبر کاسٹ ویریئنس کہلائے گا. تو اس کی جو ویریفیکیشن ہے جب ہم کریں گے تو یہ دو حصوں میں، اس کا جب انالیسس کریں گے تو جو دو حصوں میں ڈیوائڈ ہوتا ہے. لیبر ریٹ ویریئنس یعنی لیبر پرائس ویریئنس بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اور لیبر جو ہے دوسرا لیبر ایفیشنسی ویریئنس. اب لیبر ریٹ ویریئنس کا فارمولا آپ دیکھ لیجئے
کہ ایک چیز ہم نے نئی جو کیلکولیٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایکچوئل آرز کو ہم نے اسٹینڈرڈ ریٹ پر لینا ہے. تو ورکر اے آپ دیکھ لیجئے 3200 ہیں. ایکچوئل آرز ہم نے ڈیٹا میں سے لیے ہیں اور جو ریٹ لیا ہے وہ اسٹینڈرڈ لیا ہے. اسی طرح ورکر بی ہے 1900 ریٹ لیا ہے 3 یعنی اسٹینڈرڈ ریٹ لیا ہے. تو یہ ٹوٹل آ گیا 12100. اب اس کو کمپیئر کیا ہے ایکچوئل کاسٹ وہ ہم نے ڈیٹا میں سے لے لیا اور وہ ہے 12400. تو ڈفرینس آ گیا 300. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایکچوئل جو ہے وہ ہماری کاسٹ 12400 جبکہ جو اسٹینڈرڈ تھا وہ 12100 تھا. لہذا جو ڈفرینس آیا 300 روپے اسے ہم کیا بولیں گے انفیوریبل بولیں گے ہم کہ ہماری ایکچوئل کاسٹ جو ہے وہ زیادہ آ گئی ہے. اس کے بعد لیبر ایفیشنسی ویریئنس ہے. اب اس کے لیے کوئی نئی چیز کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو پہلے بی پوائنٹ میں ہم نے ایکچوئل آرز انٹو اسٹینڈرڈ ریٹ لیا ہے وہ ایسے اٹھا لیا 12100 اور اس کو آپ نے کمپیئر کیا اسٹینڈرڈ آرز انٹو اسٹینڈرڈ ریٹ کے ساتھ. جی تو یہ 12000 آ گئے. جو ڈفرینس آ گیا 100. تو یہ چونکہ ہمارا جو اوپر والی فگر ہے یہ ایکچوئل ہے اور یہ اسٹینڈرڈ ہے تو ایکچوئل زیادہ ہے تو یہ انفیوریبل لیبر ایفیشنسی ویریئنس. اب آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں یعنی لیبر ریٹ ویریئنس 300 انفیوریبل ہے, لیبر ایفیشنسی ویریئنس 100 انفیوریبل ہے. تو لیبر کاسٹ ویریئنس جو ہے یعنی اوورآل ویریئنس جو ہے لیبر کے حوالے سے وہ 400 انفیوریبل. تو یہ ویریفائی ہو گیا لیبر کاسٹ ویریئنس. پیج نمبر 2 آپ دیکھیے گا کہ اس میں جو ڈی پوائنٹ آپ نے یاد رکھا ہے جس طرح ہم نے جی پی انالیسس میں کہا تھا کہ جو مکس ویریئنس ہے اور فائنل والی ویریئنس جو ہے وہ اس وقت فائدہ مند ہے جب ایک سے زائد پروڈکٹ ہو. یہاں بھی جو لیبر ویریئنسز ہیں اگر مکس ویریئنس اور جو اس کا نیکسٹ ہوگا لیبر ریوائز ایفیشنسی ویریئنس اس وقت فیوریبل ہے یا کیلکولیٹ ہوں گے جب آپ کو ایک سے زائد ورکرز کا ڈیٹا دیا گیا. اگر ایک ورکر کا ڈیٹا ہوگا تو پھر ہمیں ڈی اور ایف پوائنٹ کیلکولیٹ ڈی اور ای پوائنٹ کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لیبر مکس ویریئنس اب آپ دیکھیے گا کہ یہاں لکھا ہے کہ لیبر مکس ویریئنس یا لیبر ریوائز ایفیشنسی ویریئنس ٹھیک ہے یا لیبر ییلڈ ویریئنس اس سے بھی کہتے ہیں از دا فردر انالیسز آف لیبر ایفیشنسی ویریئنس. یعنی جو بھی ہم نے سی پوائنٹ پہ کیلکولیٹ کیا ہے اس کا فردر انالیسز جو ہے دو حصوں میں ہے لیبر مکس ویریئنس اور لیبر ریوائزڈ ایفیشنسی ویریئنس کی شکل میں. تو آپ کو پتہ ہے کہ لیبر جو ایفیشنسی ویریئنس ہے اس کے لیے ہم نے فارمولا یوز کیا کہ ایکچوئل آرز اسٹینڈرڈ ریٹ اور اس کے بعد اسٹینڈرڈ آرز ٹو اسٹینڈرڈ ریٹ یہ یوز کیا تھا ہم نے. تو اس میں جو فردر سب ڈویژن ہوگی وہ کیا ہوگی کہ ریٹ ہم وہی رکھیں گے. جو آرز ہیں پہلے ہم نے ایکچوئل لیے پھر نیچے اسٹینڈرڈ لیا, ان درمیانی جو پوزیشن ہے وہ ریوائزڈ اسٹینڈرڈ آرز ہم لیں گے, ریوائز اسٹینڈرڈ آرز ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھیے گا ریوائز اسٹینڈرڈ آرز ہم لیں گے تو پہلے دو کو ملائیں گے تو لیبر مکس ویریئنس آ جائے گا اور نیچے والے دو کو ملائیں گے تو لیبر ریوائز ایفیشنسی ویریئنس آپ کیلکولیٹ کر لیں گے. تو اس کے لیے آپ کو صرف ایک نئی چیز جو ہے کیلکولیٹ کرنی ہے یعنی مکس ویریئنس کیلکولیٹ کرنے کے لیے اور ییلڈ ویریئنس کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ کو صرف ایک نئی چیز کیلکولیٹ کرنی ہے اور وہ ہے ریوائزڈ اسٹینڈرڈ آرز. تو ریوائز اسٹینڈرڈ آرز اسی طریقے سے جیسا ریوائز کوانٹٹی آپ نے کیلکولیٹ کی تھی میٹیریل ویریئنسز میں یعنی ورکر اے ورکر بی ہے اسٹینڈرڈ آرز 1000 ہے 2000 ہے اور ٹوٹل جو ہے 5000 ہے. تو اسٹینڈرڈ آرز ان پرسنٹیج وہ تو آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں 60% اور 40% ہے. اس کے بعد آپ جو ایکچوئل آرز ہیں اس کا کالم ایک بنا سکتے ہیں, وہ آپ کی مرضی ہے. تو یہاں میں نے نہیں بنایا لیکن آپ بنا سکتے ہیں ایکچوئل آرز کا کالم بنائیں. پھر آپ نیکسٹ کالم بنائیں کہ ایکچوئل آرز ان اسٹینڈرڈ پرسنٹیج یعنی ایکچوئل آرز 5100 ہے. اگر ہم اسٹینڈرڈ پرسنٹیج رکھتے ہیں یعنی 60 اور 40 تو پھر انہیں ہونا چاہیے تھا 3060 اور 2040 ہونا چاہیے تھا. اس طرح یہ بنتے ہیں 5100. تو یہ جو ہے یہ ریوائز اسٹینڈرڈ کوانٹٹی بنی یعنی ایکچوئل آرز ان اسٹینڈرڈ پرسنٹیج. اس سے ہم کیا بولتے ہیں ریوائزڈ